قائد اعظم دنیا میں عظیم انسان روز بروز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ عظیم لوگوں کی پیدائش کے لیے تاریخ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جب ہر طرف ظلم کے پہرے ہوتے ہیں اور لوگ کسی نجات دہندہ کے لیے اپنی آنکھوں کے درواہ کیے ہوتے ہیں، تو ایسے میں رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا عظیم انسان جنم لیتا ہے کہ جس میں تمام تر قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی عظیم انسانوں میں سے ہیں۔ بقول شاعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد پونچا جناح کا اصل وطن تو راجکوٹ تھا، مگر کاروباری شغف کراچی لے آیا۔ ان کا شمار کراچی کے متمول تاجروں میں ہوتا تھا۔ پونچا جناح چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ کسی کو اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بچہ ایک دن مسلمانوں کا عظیم رہنما بنے گا اور ان کو غلامی کے شکنجے سے نجات دلائے گا۔ جب یہ بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہوا تو یہ مسلمانان برصغیر کا سب سے بڑا محسن بنا اور انہیں آزادی سے ہمکنار کیا۔ محمد علی جناح جب 6-7 برس کے ہوئے تو آپ کی تعلیم کے لیے گھر پر ہی معلم رکھا گیا، جو آپ کو مادری زبان گجراتی میں تعلیم دیتا تھا۔ 10 برس کی عمر میں آپ کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کرا دیا گیا، جہاں سے آپ نے 1892 میں میٹرک پاس کیا۔ آپ بہت محنت سے اور دل لگا کر پڑھائی کرتے تھے۔ آپ بہت ہی کم گو تھے، مگر آپ میں قائدانہ صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری تھیں۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ کے والد تو چاہتے تھے کہ محمد علی جناح ان کے ساتھ مل کر کاروبار کریں، مگر پونچا جناح کے ایک انگریز دوست نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیرسٹری کے لیے انگلستان بھیج دیں۔ چنانچہ قائد اعظم کو 1893 میں انگلستان بھیج دیا گیا۔ جب آپ انگلستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ایک عورت جس کا تعلق آپ ہی کے خاندان سے تھا وہ رونے لگی تو قائد اعظم نے فرمایا کہ تم نہ رو، میں انگلستان سے بڑا آدمی بن کر آؤں گا۔ انگلستان میں آپ کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ کس ادارے میں داخلہ لیا جائے۔ آخر کار مسئلہ بھی حل ہو گیا اور آپ نے ایک مشہور درسگاہ لنکنز انن میں داخلہ لے لیا اور اپنی تعلیم شروع کی۔ چنانچہ آپ نے دن رات محنت کی اور آخر کار آپ کی محنت رنگ لائی اور آپ نے بیرسٹری میں کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ آپ کو شروع ہی سے سیاست سے دلچسپی تھی۔ آپ نے انگلستان میں پارلیمنٹ کے انتخابات میں نوروجی کو کامیاب کرایا۔ آپ پارلیمنٹ میں جا کر عظیم سیاستدانوں کی تقاریر سنا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں سے آپ کی شخصیت عمدہ سے عمدہ تر ہو رہی تھی۔ بقول میر تقی میر مت سیل ہمیں جانوں پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ قائد اعظم کی شادی انگلستان جانے سے پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ انگلستان کے قیام کے دوران میں آپ کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ آپ کے والد کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ اور آپ کی بیوی اس جہان فانی سے کوچ کر چکی تھیں۔ قائد اعظم 1896 میں واپس آئے۔ آپ نے کراچی میں پریکٹس کا آغاز کیا۔ آپ نے پہلا مقدمہ اپنے والد کا لڑا، جو آپ نے اپنی بصیرت کے بل بوتے پر جیت لیا۔ کراچی میں آپ کی پریکٹس زیادہ نہ چلی، لہٰذا آپ ممبئی چلے گئے۔ وہاں آپ کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا۔ آپ نے ممبئی میں بطور مجسٹریٹ 6 ماہ فرائض انجام دیے۔ آپ کو ایک صوبائی قانون دان جوینٹ اولا نے 1500 روپے ماہوار پر بطور جج کام کرنے کی پیشکش کی۔
مگر آپ نے وہ پیشکش یہ کہہ کر رد کر دی کہ میں جلد ہی اس قابل ہو جاؤں گا کہ ایک دن میں 1500 روپے کما سکوں۔ یہ آپ کی بڑھ نہ تھی، بلکہ آپ نے ایسا کر کے دکھایا۔ اب قائد اعظم نے برصغیر کی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1885 میں کانگریس قائم ہوئی، جو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ 1906 میں آپ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ آپ ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو الگ الگ اقوام تصور کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے ان دونوں کے اتحاد کی کوشش کی۔ آپ نے بھرپور کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان آپس میں دوستانہ تعلقات قائم کر لیں، مگر کانگریس کے معتصبانہ رویے نے یہ نہ ہونے دیا۔ اس لیے آپ کانگریس سے متنفر ہو گئے۔ 1905 میں بنگال کی تقسیم کا اعلان ہوا۔ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ ہندو اور کانگریس کو یہ بات بالکل ناپسند تھی اور انہوں نے پورے برصغیر میں فسادات پھیلا دیے۔ ان فسادات کے پیش نظر برطانیہ نے 1911 میں اس تقسیم کو ختم کر دیا۔ اس واقعے سے قائد اعظم کو کانگریس کی اصلیت کا علم ہوا۔ 1906 میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کا قیام ہوا، جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا۔ علامہ اقبال اور مولانا محمد علی جوہر کے اصرار پر قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس طرح آپ بیک وقت مسلم لیگ اور کانگریس کے رکن تھے۔ اس طرح ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کرنا مزید آسان ہو گیا۔ اس سلسلے کی کڑی میساکو لکھنؤ ہے، جو کہ 1916 میں ہوا۔ اس معاہدے میں ہندوؤں نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو الگ قوم تصور کیا۔ ان تمام خدمات کی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جانے لگا۔ آپ کی عظمت کا اعتراف ہندو بھی کرتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہندوؤں نے ممبئی میں جناح ہال تعمیر کروایا۔ دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، تیرے تدبر کی باتیں تیری فراست کے چرچے ہیں، تیری صداقت کا شہرہ ہے، تیری ذہانت کے چرچے ہیں، اپنے بیگانوں میں تیری دانش و حکمت کے چرچے ہیں۔ 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ نے ہندوؤں کی اصلیت کو ظاہر کر دیا۔ اس نے میساکو لکھنؤ کی دھجیاں اڑا دیں۔ مسلمانوں کے سامنے ہندوؤں کا متعصبانہ رویہ عیاں ہو گیا۔ مسلمان اب یہ جان چکے تھے کہ ان کی منزل اب الگ ہے۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اس طرح مسلمانان برصغیر میں آزادی کی ایک نئی لہر توڑ گئی۔ قائد اعظم 1910 میں ہی کانگریس چھوڑ چکے تھے۔ جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی تو آپ اس وقت انگلستان میں تھے۔ آپ فوراً واپس آئے اور برصغیر میں کئی جگہ جلسے منعقد کروائے۔ آپ نے 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے۔ ان نکات میں آپ نے برصغیر میں مختلف اصلاحات لانے اور مسلمانوں کے حقوق بازیاب کروانے کی کوشش کی۔ آپ نے سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بہت سی اصلاحات پیش کی۔ آپ کے 14 نکات نے برصغیر کے لیے دستوری ڈھانچہ مہیا کیا۔ آپ نے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کا بیڑا سنبھال لیا تھا۔ 1930 میں علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد پیش کیا۔ اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ آپ نے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمالی مغربی صوبے خیبر پختونخوا کو ملا کر ایک مسلم ریاست کی تشکیل کی تجویز دی۔ لہٰذا برصغیر میں دو قومی نظریہ مزید زور پکڑتا گیا۔ علامہ اقبال کے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے چودھری رحمت علی نے اس کو پاکستان کا نام دیا۔ اب مسلمانوں کو ایک ہدف مل چکا تھا۔ انہوں نے اس ہدف کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ قائد اعظم بھی دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ آپ نے دو قومی نظریے کی حمایت فرماتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ اقوام ہیں، دونوں کے عقائد، روزمیاں کہانیاں
ہیروز ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پروانے کا مقصد بر صغیر کی تباہی ہے۔ 1931، 1932 اور 1933 میں ہونے والی گول میز کانفرنسوں میں سے چند میں قائد اعظم نے بھی شرکت کی، مگر آپ کو مطلوبہ کامیابی نہ مل سکی۔ گول میز کانفرنسوں کی ناکامی کی اہم وجہ گاندھی کا شاطرانہ رویہ تھا۔ گول میز کانفرنسوں کی ناکامی کے بعد قائد اعظم مایوس ہو گئے اور آپ انگلستان میں ہی رک گئے۔ اب مسلمانوں کا کوئی سہارا نہ بچا تھا۔ علماء جانتے تھے کہ قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے قائد اعظم پر زور دیا کہ وہ واپس آ کر مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالیں۔ علامہ اقبال کے اصرار پر قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی۔ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے بعد آپ نے آزادی کی جدوجہد کو مزید ہوا دی۔ آپ نے برصغیر میں مختلف جگہوں پر جلسے منعقد کروائے۔ مسلمانوں کی آزادی کی تحریک پر ہندو بہت تلملائے، مگر قائد اعظم کی بصیرت کے سامنے ٹک نہ سکے۔ قائد اعظم مسلمانوں کے لیے شبنم کی مانند تھے، جبکہ آپ ہندوؤں اور انگریزوں کے لیے ایک طوفان تھے۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ اس جلسے میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ مسلمانوں کو آزادی کی کرن نظر آنے لگی اور برصغیر میں آزادی کی جدوجہد تیزی سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ہندوؤں نے اس جدوجہد کو روکنے کی سر توڑ کوششیں کی، مگر یہ تحریک دب نہ سکی، کیونکہ آزادی کی اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو چکی تھی۔ قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا تھا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جہاں ہے محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس بات کو بخوبی سمجھ چکے تھے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور ان کو ایک لڑی میں پرویا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک الگ اسلامی ریاست بنائی جائے جس میں مسلمان اپنی مذہبی روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہندوؤں نے بھرپور کوششیں کی کہ وہ پاکستان کو وجود میں آنے سے روکیں، لیکن قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور بیلوس قیادت نے ہندوؤں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ مستقل مزاج اور ثابت قدم تھے اور ان کی تمام تر کوششیں ذاتی مفاد سے بالاتر تھیں۔ بقول شاعر، مخلص تھا، بے ریا تھا محمد علی جناح، ملت کا نا خدا تھا محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم قوم کو اس وقت یکجا کیا جب وہ منتشر اور بہت سی مشکلات کا شکار تھی۔ خواب غفلت میں تھی ملت اور تو بیدار تھا، کارواں بکھرا پڑا تھا جس کا تو سالار تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں مرد میدان تھے، وہ کسی کے دباؤ میں آنے والے میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بے پایہ کوششوں سے علامہ اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مرد آہن تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ پوری قوم کی نظریں قائد اعظم پر لگی ہوئی تھیں۔ قائد اعظم نے بھی پاکستان بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، چنانچہ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا۔ آخرکار قائد اعظم کی جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ یہ رمضان المبارک کی ایک مبارک رات تھی۔ تمام مسلمانان برصغیر نے سکھ کا سانس لیا۔ بقول حامد علی خان، تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔
محمد علی جناح جن کو بچپن ہی سے بڑا آدمی بننے کا شوق تھا، شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ ایک اسلامی ریاست کو تشکیل دے کر ان کو قائد اعظم کا خطاب مل جائے گا۔ ایک دفعہ قائد اعظم اپنے ایک موکل کے مقدمے کی پیروی کر رہے تھے تو مجسٹریٹ نے ان سے کچھ سوالات کیے، تو قائد اعظم نے تمام سوالات کے جوابات بڑی بے باکی اور دلائل سے دیے۔ ان کا یہ انداز مجسٹریٹ کو پسند نہیں آیا۔ مجسٹریٹ نے کہا، محمد علی جناح، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ ایک تیسرے درجے کے مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہیں۔ محمد علی جناح نے جواب میں کہا، جناب عالی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک تیسرے درجے کے وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ جب پاکستان بن گیا تو اس نوزائیدہ مملکت کو سنبھالنا بہت مشکل کام تھا، اور قائد اعظم نے یہ کام بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ انہوں نے ہندوستان سے آئے ہوئے لٹے پٹے مہاجرین کے لیے رہائش، خوراک اور علاج وغیرہ کا بندوبست بڑی خوبی سے کیا۔ وہ بہت زیرک اور دور اندیش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ساری زندگی انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں ہی نہ گزار دیں۔ وہ مسلمانوں کو آزادی اور زندگی کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ بقول شاعر، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنایا گیا۔ آپ نے ملکی مسائل کو احسن طریقے سے سلجھایا، جس سے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکا۔ قائد اعظم کو موذی مرض ٹی بی نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک پارسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے، اس نے قائد اعظم کو بتایا کہ ان کے پھیپھڑے مکمل طور پر دق کا شکار ہو چکے ہیں۔ قائد اعظم نے اس سے کہا کہ آئندہ اس بیماری کا ذکر نہ کیجیے گا اور نہ کسی کو میرے ایکس رے دکھائیے گا۔ قائد اعظم ملک پاکستان کی بہتری کے لیے ہمتاً کوششیں کرتے رہے۔ جب ان کا جسم اور دماغ تھکن سے چور ہوتا تو اس وقت بھی اہم فائلوں کے مطالعے میں مصروف رہتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بچپن ہی سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ انہوں نے لنکن کالج میں صرف اس وجہ سے داخلہ لیا تھا کہ اس کالج کی آئیڈیل شخصیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک شامل تھا۔ انہوں نے اپنے خطبات میں 14 سے زائد مرتبہ خلفائے راشدین کے نظام کی نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ اسے پاکستان میں نافذ کرنے کے عزم کا اظہار بھی فرمایا۔ ایک موقع پر کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام کے پاس کیا رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی ایسے سیمینار میں شرکت کی اور بیان بھی فرمایا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان اقدس کے موضوع پر منعقد کیے گئے تھے۔ قائد اعظم نے رتن بائی کے ساتھ شادی کے موقع پر اس کے مسلمان ہونے کی شرط لگائی تھی۔ قائد اعظم رتن بائی کو جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا شاہ احمد نورانی کے حقیقی تایا جان مولانا نذیر احمد صدیقی کے پاس لے گئے، جنہوں نے رتن بائی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نکاح پڑھایا۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے پاکستان کا پہلا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں لہرانے کو ترجیح دی۔ قیام پاکستان کے بعد پہلا جمعہ حرام باغ کراچی میں مولانا شاہ عبدالعلیم کی امامت میں ادا فرمایا تھا۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ جید عالم الدین علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں۔ آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے سخت محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور مسلمانوں کے اس لیڈر اور محسن کو 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی وفات پر ہر پاکستانی سوگوار تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ ملک کے جد عالم مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور انہیں
بڑے اعزاز و احترام سے کراچی میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں ایک پرشکوہ مزار بنایا گیا۔ قائد اعظم نے اپنے ملک کے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ وہ اس ملک کے دل و جان سے حفاظت کریں اور اس کی ترقی اور بلندی کے لیے کوشاں رہیں۔ اب ہم پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ جس وطن عزیز کی خاطر ہمارے قائد اعظم اپنی جان تک قربان کر گئے، تو ہم اس کی خلوص نیت سے حفاظت کریں اور ہر طرح سے اس کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بقول شاعر، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔